اختیار بیگ صاحب آپ ایک بزنس مین بھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کسانوں کا معاملہ ہے یہ آخر حل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن حکومت اس معاملے کو حل کرتی کیوں دکھائی نہیں دے رہی ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے کہ ہماری حکومت نے کیا ہے, یہ شوگر کے معاملہ شروع ہی پی ٹی آئی کی حکومت میں سے ہوا تھا, جہاں جہانگیر ترین صاحب امپورٹ کی بات کی نا ابھی آپ, گندم کی امپورٹ, انہوں نے امپورٹ بولا ہے گندم کی امپورٹ کے حوالے سے, یہ جو نومبر میں ہوئی ہے. اس وقت ایکسپورٹ کی تھی, اب گندم کی امپورٹ کا ہم نے کل ہاؤس میں باردانہ کی جو ڈیلیوری کے لیے اوپر قانون پاس کروایا ہے. ہم نے پرائزز جو ہیں جو منیمم سپورٹ پرائز ہے وہ ایگری کرائی ہیں, اور وزیر اعظم صاحب نے ایک کوانٹٹی سے زیادہ جو ریکمنڈ ہوئی تھی وہ الاؤ کرا ہے صوبوں کو کہ گندم کی خریداری شروع کر دیں. یہ حکم ہے اور جس کے اوپر پنجاب سمیت تمام صوبوں نے کام شروع کر دیا ہے. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس میں if and but نہیں ہے, وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے کہ اب جو ویٹ ہے اس کی خریداری شروع ہو جائے, اور تمام صوبے اس پہ عمل درآمد کرنے پہ تیار ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو بالکل ایسی بات نہیں ہے, لیکن ان سے کہیں اس ہاؤس میں جہاں ہم یہ بل پاس کر رہے تھے, جہاں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے, وہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایجیٹیشن تھا, اسٹیج پہ ہاسٹیلٹی تھی, نعرے بازیاں تھیں, تصویریں لے کے وہ بلاک کر رہے تھے, مائک بولنے نہیں دے رہے تھے. تو یہ اب آپ مجھ سے حساب کر رہے ہیں کہ جی گندم کی خریداری کیوں نہیں ہو رہی, تو آپ ایک دن پہلے کا اپنا رول دیکھیں ہاؤس میں, ایک دن پہلے کا اپنا پارلیمنٹ میں کردار دیکھیں, اور آپ دیکھیں کہ اس میں آپ تعاون کرنے کے بجائے تو رکاوٹیں ڈال رہے تھے. ذمہ داری تو آپ کی پھر بنتی ہے کہ آپ نے اس میں رکاوٹیں ڈالی اور جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی. لیکن چلیے آپ کو ذمہ دار یہ لگتے ہیں, جی آپ کو ذمہ دار کون لگتا ہے؟ ہاؤس سے نہیں چلنے دے رہے. یہ منیمم سپورٹ پرائز, گندم کی خریداری, باردانہ کی سپلائی, ایسے تو بہت سے معاملات ہیں. میری بات سنیں, اس طرح تو پھر آپ نے تو یہ خبر دے دی کہ آگے جا کے بھی آپ کہیں گے یہ معاملہ بھی اس لیے نہیں ہوا کہ ہاؤس نہیں چل رہا تھا, وہ معاملہ بھی اس لیے نہیں ہوا کہ ہاؤس نہیں چل رہا تھا. ایسے کرتے کرتے وقت گزرتا چلا جائے گا, مہینے گزرتے جائیں گے, سال گزر جائے گا. ہماری ہے اور ہم نے فیصلے کرنے ہیں اور ہم ذمہ داری لے رہے ہیں. ہمارے پاس ماشاءاللہ ان سے دوگنی سے زیادہ اسٹرینتھ ہے, وہ بات نہیں ہے, لیکن اپوزیشن کا بھی ایک کردار ہوتا ہے ڈاکٹر فضا, وہ سمجھیے, آپ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ بھی. لیکن آپ بات کر رہے ہیں مرزا صاحب, مجھے حیرانی ہو رہی ہے, آپ لوگوں نے تو وزارتوں کا وزن نہیں اٹھایا, آپ نے کہا نون لیگ اٹھائے. ہم چاہتے تھے کہ ہماری جو علی پارٹی ہے وہ اپنی کارکردگی دکھا کے ایک کریڈٹ لے یا بلیم لے, تو تاکہ وزن ڈانٹے دینا پڑے سر, وزن آپ پہ نہ پڑے. پنجابی سمجھتے ہیں نا سر آپ, آپ نے یہ سب اس لیے کرا تھا تاکہ آپ لوگوں پہ وزن نہ آئے. پی ڈی ایم میں ہمارا تجربہ اچھا نہیں تھا, لہذا ہم ایک نئے فارمیٹ کے ساتھ, ہم اس کو سمارٹ موو کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سمارٹ موو دکھاتے ہیں, کیا غلط ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کامنٹ. ٹھیک ہے مرزا صاحب لاسٹ کامنٹ, ڈاکٹر صاحب 30 سیکنڈ. دیکھیں میں سر مجھے نہیں پتا کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے, سننے میں آ رہا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز جو پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے ہیں, ان کا تقریباً سنا ہے کہ 70 ارب روپے ان لوگوں نے لگائے ہیں. سننے میں آیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں, چاہے میں گوئیاں ہو رہی ہیں, خسر پھسر ہو رہی ہے. وہ نہیں, وہ کون سا پروگرام تھا, وہ سونا چاندی خنسر پھنسر ہو رہی ہے, تو یہ خنسر پھنسر ہو رہی ہے کہ 70 ارب روپے لگے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.